دوسرا حصہ قرآنی اجرا اور مشق۔ جو ضمائر منفصلہ ہم نے پڑھ لیے، آپ اس کو ہلکا نہ سمجھے۔ قرآن مجید کے اندر ضمائر منفصلہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، چاہے وہ ضمائر منفصلہ 8 جو ہم نے پڑھ لیے ہیں مذکر کے ہیں، یا چاہے وہ ضمائر منفصلہ 8 جو کہ مؤنث کے ہم پڑھیں گے، وہ بھی قرآن کے اندر ہے۔ جب ایک مرتبہ آپ ہوا، ہما، ہم، انت، انتما، انتم، انا، نحنو اشارے کے ساتھ یاد کریں گے اور اس کا ترجمہ بھی یاد کریں گے کہ وہ ایک مرد، وہ دو مرد، وہ سب مرد، آپ ایک مرد، آپ دو مرد، آپ سب مرد، میں ایک مرد، ہم سب مرد۔ جب اس کا ترجمہ بھی آپ یاد کریں گے تو جب بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور کسی بھی آیت پہ آپ جائیں تو اس آیت کے اندر آپ کو بہت زیادہ ہوا بھی ملے گا، ہما بھی ملے گا، ہم بھی ملے گا، اور انت بھی ملے گا، انتما، انتم، اور انا بھی، اور نحنو بھی۔ اور اس کا ترجمہ آپ کو آلریڈی آ رہا ہوگا کہ انا کا معنی ہے میں ایک مرد، نحنو کا معنی ہے ہم سب مرد، انت کا معنی ہے آپ ایک مرد، ہما کا معنی ہے وہ دو مرد، ہوا کا معنی ہے وہ ایک مرد۔ یہ آپ کے سامنے ہوگا۔ یہاں بطور نمونہ ہم آپ کو ضمائر منفصلہ للمذکر جو 8 ضمائر ہم نے پڑھ لیے ہیں، تو ایک ایک ضمیر پر ایک ایک مثال ہم نے قرآن سے نکالا ہے۔ آپ بھی قرآن مجید کی ایک صفحہ کو لے کر، چاہے سورۃ بقرہ ہو، کسی بھی پارے کا آپ شروع کریں اور وہاں پہ انگلی لگا کر کے پڑھنے کی کوشش کریں تو آپ کو ہوا بھی ملے گا، ہما بھی ملے گا، ہم بھی ملے گا۔ آپ نے اس کو نوٹ کرنا ہے اور اس کا ترجمہ نوٹ کر کے بتانا ہے کہ ہاں سر مجھے تو یہاں بہت سارے مل رہے ہیں اور اس کا ترجمہ تو ماشاءاللہ پہلے ہی لیسن کے اندر میں سمجھ چکا ہوں اور یاد کر چکا ہوں، اور اتنا جو ہے مجھے ابھی ترجمہ قرآن مجید کے اندر خود بھی آنے لگا ہے۔ تو دیکھو مثال کے طور پر یہ آپ کے سامنے ہے، ہوا، ہما، ہم، انت، انتم، انتم، انا، نحنو۔ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہوا کا استعمال قرآن میں بہت زیادہ ہوا ہے، جیسے ہوا الرحمن الرحیم۔ ہوا تو ہم نے پڑھا تھا ہوا غائب کے لیے ہے، اس کا معنی ہے ایک، ہوا وہ ایک رب، ہوا وہ ایک رب، الرحمن رحمان بھی ہے، الرحیم رحیم بھی ہے۔ یہ سورۃ حشر آیت نمبر 22 میں ہے۔ ہما بھی قرآن کے اندر استعمال ہے، بہت زیادہ ہے۔ ہم نے ایک مثال آپ کو صرف بتانے کے لیے یہاں لکھا ہوا ہے، وہ یہ ہے اذ ہما فی الغار، اذ ہما فی الغار۔ ہما آپ خود ترجمہ کریں، ہما کا معنی کیا ہے؟ وہ دو مرد، یعنی اذ ہما جب وہ دونوں مرد، یعنی کون کون؟ جب وہ دونوں مرد، وہ دونوں بندے فی الغار غار میں تھے۔ اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جب وہ غار ثور میں تھے، اللہ تبارک و تعالی اس کو ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں۔ ہم بالکل اولئک هم المؤمنون، ہم آپ خود ترجمہ کریں، اشارہ کریں، ہم کا کون سا اشارہ کریں گے؟ دائیں ہاتھ سے اشارہ کریں گے، غائب کی طرف اشارہ کریں گے، چاروں انگلیوں سے اشارہ کریں گے۔ ہم کا معنی یہ ہوگا کہ وہ سب مرد، ٹھیک ہے؟ تو اولئک هم المؤمنون، وہی لوگ مومن ہے۔ دیکھو یہاں ترجمے میں ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ ہم یہ لکھیں کہ وہ سب مرد، وہ آپ کو سمجھ اتنا آ گیا ہے کہ ہم کا معنی یہ ہے کہ وہ سب لوگ، وہی لوگ مومن ہے، ٹھیک ہے؟ انت کی مثال یہ ہے انما انت نذیر، انت کا اشارہ کون سا ہے؟ سامنے کی طرف ہاتھ کھول کر کے اشارہ کریں گے ایک انگلی سے، انت کہ آپ ایک مرد، بے شک آپ ایک مرد ڈرانے والے ہیں۔ اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انتما کی مثال انتما ومن اتبعکم الغالبون، انتما ومن اتبعکم الغالبون۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا آپ دونوں اور جنہوں نے آپ کی اتباع کی غالب آنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ انتما ومن اتبعکم الغالبون۔ ابھی انتما کو آپ دیکھ رہے ہیں ضمیر منفصل ہے، غائب کے لیے ہیں، مذکر کے لیے ہیں۔ مذکر میں بھی مخاطب کے لیے تثنیہ کے لیے ہے کہ آپ دونوں، اور آپ دونوں کی جو اتباع کرے وہ غالب آئیں گے۔ انتم کی مثال قرآن سے فہل انتم شاکرون، انتم کا معنی کیا تم سب مرد شکر گزار ہو، یعنی پس کیا تم شکر کرنے والے ہو، ٹھیک ہے؟ انا کی مثال انا بھی قرآن کے اندر استعمال ہے، وما انا من المشرکین، اشارہ اپنے طرف کر کے
ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیے، خود ترجمہ کریں، کسی استاذ کا جو ہے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ یہاں تلاوت کریں گے، قرآن سٹڈی کریں گے تو آپ خود بھی ترجمہ کر سکیں گے، کم از کم انا کا ترجمہ، کہ وما انا کا معنی یہ ہے کہ میں، وما انا من المشرکین، اور نہیں ہوں میں مشرکوں میں سے، میں مشرک نہیں ہوں۔ نحن کی مثال، نحن اولیاؤکم، اپنے طرف اشارہ 4 انگلیوں سے، جس کا معنی یہ ہے کہ ہم سب مرد اولیاؤکم تمہارے دوست ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ آپ کے سامنے یہ بات بالکل کھل کر کے سامنے آ گئی کہ اگر آپ ہوا، ہما، ہم، انت، انتم، انتم، انا، نحن کو یاد کریں اور اس کا ترجمہ بھی آپ یاد کریں تو، اور پھر قرآن مجید کے اندر کم از کم ہر ایک کا ایک ایک مثال آپ بھی تلاش کریں، جیسے کہ ہم نے تلاش کر کے نکالا ہے۔ یہ کوئی مشکل نہیں، یہ ہزاروں الفاظ ہیں۔ آج کے پہلے ہی لیسن میں اگر آپ اس کو یاد کرتے ہیں، ترجمہ یاد کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو انشاءاللہ قرآن مجید کے ہزاروں الفاظ کے معانی آپ کو ایک ہی لیسن میں حاصل ہو گئے ہیں۔ جہاں بھی ہوا آئے گا، ہم آئے گا، ہم آئے گا، تو آپ کو اس کا ترجمہ پہلے سے معلوم ہوگا۔ تو آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ کاپی کے اندر ضمائر منفصلہ لکھ کے، اس کا ترجمہ لکھ کے، ویڈیو جو ہم آپ کو دیں گے جس میں ہم آپ کو اشارے سکھائیں گے، انہی اشاروں کی مدد سے آپ نے ضمائر منفصلہ کو خوب اشاروں کے ساتھ یاد کرنا ہے، پھر ترجمے کو دہرانا ہے، پھر دونوں کو دہرانا ہے، اور پھر جب بھی آپ سے کوئی پوچھے کہ ہوا کا اشارہ کرو، فوراً دائیں ہاتھ حرکت میں آنا چاہیے، غائب کی طرف کھول کر کے ایک انگلی سے ہما کا اشارہ کرو، ہم کا کرو، انت کا کرو، انتما کا کرو، چلو اس کا ترجمہ سناؤ، یا میں عربی میں آپ سے کوئی پوچھے آپ نے ترجمہ کرنا ہے، اردو میں کوئی پوچھے تو آپ نے اس کی عربی دہرانی ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ اس کے لیے عربی میں یہ ضمیر آتا ہے۔ تو یہ دوسرا حصہ تھا جو آج اس میں مکمل ہو گیا ہے۔